السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پیراگراف نمبر 1 کی تشریح۔ پیراگراف ہے: اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، یہاں سے لے کر اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ یہاں تک پیراگراف، جس پیراگراف کی ہم تشریح کریں گے۔ حوالہ متن ساتھ لکھیں گے۔ سبق کا نام ہجرت نبوی اور مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ یہ دو چیزیں لکھنا لازمی ہوں گی۔ اور اس پیراگراف میں جو خط کشیدہ الفاظ، ان کے معنی یا مشکل الفاظ کے معنی: دعوت حق، سچائی کی دعوت، حافظ عالم، دنیا جہاں کی حفاظت کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، دارالامان، پر امن گھر، امن کا گھر کہہ سکتے ہیں، وجود اقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات، ستمگار، ظلم ڈھانے والے، ہدف، نشانہ۔ اس اقتباس کی تشریح: مولانا شبلی نعمانی اردو ادب کے نامور مصنف اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پر کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، جس میں سے سبق ہجرت نبوی لیا گیا ہے، جس میں مصنف نے آپ کی ہجرت کے حوالے سے وضاحت کی۔ نیا پیراگراف بنائیں گے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف لکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سچے دین کی طرف اعلانیہ بلانے کا حکم دیا گیا، اعلانیہ طور پر دعوت دینے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے اہل قریش کو سچائی کے راستے کی طرف بلایا اور اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اس راستے کو اپنانے کی بجائے اس کی مخالفت میں تلواریں نکال لیں اور آپ کے بدترین دشمن بن گئے۔ وہ مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھانے لگے اور آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے لگے۔ انہوں نے صحابہ اکرام پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ اہل قریش کے ان مظالم کی شدت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے امن کا گہوارہ سرزمین تھی، اور وہاں کے لوگ سچے مذہب اسلام کی طرف راغب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے محافظ اور نگہبان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر نہیں فرماتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت کے بغیر نہیں فرماتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ظالم قریش کا اصلی نشانہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا، جس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے کا عزم فرمایا۔